مس صبرین، ہمیں آج صبح آپ کے خاندان کی قبر کے سامنے یہ نوٹ ملا ہے۔ عملے کے ایک رکن نے اسے ایک سفید کاغذ دیا۔ صبرین نے نوٹ کھولا اور اس پر لکھا تھا، صبرین یزدانی، میں واپس آ چکی ہوں، اب تم سے ایک حساب لوں گی۔ اچانک اس کا جسم لرز گیا۔ اس سے پہلے وہ کبھی ایسے نہیں کانپی تھی، حتیٰ کہ جب اسے ولید کی حقیقت کا پتہ چلا تب بھی نہیں۔ ولید اس کے لیے ناپسندیدہ ضرور تھا، مگر وہ اسے خطرناک نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ اس کی حقیقت اس پر عیاں ہو چکی تھی۔ لیکن یہ نوٹ لکھنے والا کوئی چھپا ہوا دشمن تھا۔ صبرین کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کب اور کیسے حملہ کرے گا۔ کیا تمہیں اندازہ ہے یہ کون ہو سکتا ہے؟ شہزام نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ یہ آبش ہے، ضرور وہی ہے، صبرین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہیرا کے مرنے کے بعد آبش جیسے غائب ہو گئی تھی، لیکن صبرین کو ہمیشہ لگتا تھا کہ وہ لوٹے گی، اور اب وہ واقعی واپس آ چکی تھی۔ آبش کی صفاکی کو مد نظر رکھتے ہوئے قبر تباہ کرنا بالکل اسی کے انداز کی حرکت تھی۔ شہزام نے بھویں سکیڑ لی۔ اسے ماضی کے واقعات پوری طرح یاد نہیں تھے، لیکن آبش کا چہرہ اسے اب بھی یاد تھا۔ بظاہر وہ ایک بے رحم عورت تھی۔ اسی نے آبش کو پہاڑوں میں جلا وطن کیا تھا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہو گئی تھی۔ سپی، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس بار میں ضرور اس عورت کو ختم کر دوں گا، شہزام نے پرعزم انداز میں کہا۔ تم غلط ہو، مجھے بہت برا احساس ہو رہا ہے۔ آبش نے جو کھلا چیلنج دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان سالوں میں اس کے ساتھ کچھ غیر متوقع ضرور ہوا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا۔ صبرین نے پیشانی پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کل میں نے سنا کہ ماموں اور ممانی کو جیل سے رہا کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، لیکن اب سب کچھ واضح ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آبش کچھ بڑا منصوبہ بنا رہی ہے۔ شہزام چونک گیا۔ کیا انہیں 20 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہوئی تھی؟ ہاں، انہوں نے قتل کیا اور خاندان کی جائیداد لوٹی، پھر بھی صرف 3 سال میں رہا ہو رہے ہیں۔ صبرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب کی آبش کوئی معمولی عورت نہیں رہی۔ سپی، چاہے کچھ بھی ہو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ شہزام نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تبھی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کانپ رہی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ
غصے کی وجہ سے کانپ رہی ہے یا کسی اور وجہ سے؟ شہزام، تم نہیں سمجھو گے۔ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ آبش اور میرا جیسے لوگ ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں چاہے بظاہر مضبوط نظر آؤں، لیکن آبش کے مقابلے میں ہمیشہ ہار ہی گئی ہوں۔ صبرین نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ آبش ہی اس کی نانی کی موت کی ذمہ دار تھی، اور اب قاتلہ رہا ہونے جا رہی تھی۔ آبش ہی رانیہ کی موت میں بھی ملوث تھی، لیکن نہ لاش ملی نہ انصاف، اور اب آبش واپس آ رہی تھی۔ مجھے خود پر بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ صبرین نے آنکھوں میں نمی لیے کہا۔ میری ماں نے میرے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور اب تو اس کی نشانی قبر بھی مٹا دی گئی۔ ادھر تمہیں کیہان سے نمٹنا ہے، مجھے ولید سے، پھر میرا بھی کسی وقت دوبارہ وار کر سکتی ہے، اور اب آبش بھی لوٹ آئی ہے۔ کیا ہم ان سب سے لڑ پائیں گے؟ سبی، وہ درندے سالوں سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، پھر بھی ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ جیسے ہم ان کے منصوبے نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی وہ ہمارے ارادوں کو بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ شہزام نے نرمی سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اگر کبھی ایسا وقت آیا جب تم تھک جاؤ تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ آسٹریلیا سے باہر بھی ایک دنیا ہے جہاں تم ہو، جہاں بچے ہوں، وہی میرا گھر ہے۔ شہزام کی باتوں نے صبرین کے دل کو چھو لیا۔ واقعی دشمن چاہے کتنے بھی ہوں، اگر وہ حالات کا سامنا نہ کر سکے تو سر جھکانے یا مرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے اپنی اور بچوں کی خاطر جینا ہے۔ یہ خیال اچھا ہے، مگر یہ ظالم لوگ غلط ہے۔ میں ناکام ہو کر جانا نہیں چاہتی۔ صبرین نے گہرا سانس لیا۔ اگر آبش واپس آ رہی ہے تو یہ بھی اچھا ہے۔ ویسے بھی مجھے اس سے پرانے حساب برابر کرنے ہیں۔ پہلے اس معاملے کو نپٹاتے ہیں۔ شہزام نے آہستہ سے کہا۔ صبرین نے سر ہلا دیا۔ چونکہ شہرین کی قبر تباہ ہو چکی تھی، اس لیے اس نے قبرستان کے عملے سے کہا کہ عارضی طور پر نیا کتبہ بنوائے۔ اس نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ قبر کس نے کھودی۔ بدقسمتی سے قبرستان سنسان علاقہ تھا، اور قبر کا نقصان عقبی پہاڑوں سے آنے والے راستے سے ہوا تھا، جہاں کوئی کیمرے نہیں تھے۔ اس لیے پولیس کو بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل مبین فرنچ ونڈو کے سامنے جھولنے والی کرسی پر آرام سے لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ شراب سے بھرا ہوا گلاس تھا۔ کرسی کے جھولنے کے ساتھ گلاس میں شراب بھی ہل رہی تھی۔ مبین نے نہ جانے کتنی بار بھر چکا تھا
اس کے لیے کسی عورت کو پسند کرنا آسان نہیں تھا۔ جب بالآخر وہ کسی کو پسند کرنے لگا تو اسے پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر اور بچے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ تعلق آگے بڑھاتا، وہ کائرہ صبرین کو واقعی پسند کرتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی حد کہاں مقرر کرے۔ چونکہ اس کا خاندان ہے، وہ اس کا بگاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مسٹر مبین ایک لمبا اور دبلا پتلا ماتحت اس کے قریب آیا۔ وہ کام مکمل ہو گیا ہے جو آپ نے مجھے سونپا تھا۔ ماتحت نے مبین کو ایک تصویر دی۔ وہ تصویر مبین کی ماں کی قبر کے کتبے پر لگی ہوئی تھی۔ جب میری ماں زندہ ہے تو اس کے لیے یہ علامتی قبر کیوں بنائی گئی؟ کیا یہ اس کے لیے بد دعا نہیں ہے؟ مبین نے سرد لہجے میں کہا۔ اور ہاں، کیا تم نے میری ہدایت کے مطابق وہ وارننگ والا نوٹ وہاں رکھ دیا ہے؟ جی ہاں، قبرستان کے عملے نے صبرین سے رابطہ کر لیا ہوگا، اور جب وہ نوٹ دیکھے گی تو اس کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ وہ اب تک بہت پریشان ہو چکی ہوگی۔ آخرکار اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ بدقسمتی سے اس نے کوسٹنر خاندان کو ناراض کر دیا ہے، اور اب اس کا انجام یقینی ہے۔ مبین نے کافی کا گھونٹ بھرا اور اس کی آنکھوں میں ایک ٹھنڈی چمک ابھری۔ اور ہاں، میرے ماموں اور ممانی کی رہائی کا کیا بندوبست ہوا؟ انہیں 3 دن میں جیل سے رہا کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ان کی واپسی کا جشن میں خود مناؤں گا۔ مبین نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ جی بہتر۔ ماتحت کے چلے جانے کے بعد فوراً بعد مبین کا اسسٹنٹ اندر آیا۔ مسٹر مبین، یہ صبرین یزدانی کی معلومات ہے جو آپ نے حاصل کرنے کو کہا تھا، مجھے دو۔ مبین نے سست انداز میں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اسسٹنٹ نے اسے فائل دی۔ جیسے ہی مبین نے فائل کھولی اور پہلی تصویر پر نظر پڑی، وہ حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کی ٹھوکر سے میز پر رکھا ہوا کافی کا کپ گر گیا اور کافی براؤن کارپٹ پر بہہ گئی۔ سر، اسسٹنٹ گھبرا گیا۔ وہ کچھ سمجھ نہ پایا، بس مبین کے سنجیدہ اور پرکشش چہرے کو دیکھتا رہا جب اب حیرت زدہ لگ رہا تھا۔ یہ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مبین بڑبڑایا۔ وہ بالکل یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ یہ وہی عورت ہے، کائرہ لاشاری، وہ عورت جس نے کل اسے بچایا تھا، وہی عورت جس کے ساتھ اس نے کل رات کھانا کھایا تھا۔ اب سمجھ آیا کہ وہ اسے اپنی ماں سے ملتی جلتی کیوں لگی۔ اب سمجھ آیا کہ وہ اسے اتنی جانی پہچانی کیوں لگی۔ اصل میں یہ عورت اس کے ماموں کی بیٹی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس کی کزن تھی، لیکن مبین نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ عورت دراصل صبرین یزدانی ہے۔
آبش کی باتوں کے مطابق صبرین ایک مکار، چلاک اور ظالم عورت تھی، مگر اس نے خود جس صبرین کو دیکھا وہ تو نرمی، ہمدردی اور وقار سے بھرپور تھی۔ کیا کوئی اتنا اچھا اداکاری کر سکتا ہے؟ لیکن صبرین نہ تو اسے جانتی تھی، نہ ہی اس کی شناخت سے واقف تھی۔ کل ان کی ملاقات تو محض ایک اتفاق تھا، پھر وہ اس کے سامنے اداکاری کیوں کرے گی؟ سر، کیا ہوا؟ اسسٹنٹ نے آخر کار پوچھ ہی لیا، جب اس نے دیکھا کہ مبین کبھی سخت تو کبھی الجھن میں نظر آ رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ صبرین یزدانی ہی ہے؟ مبین نے پوچھا۔ بالکل، اگرچہ وہ کوئی مشہور شخصیت نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا میں وہ خاصی مشہور ہے، خاص طور پر ان دو مشہور مردوں ولید گردیزی اور شہزام سوری کے ساتھ اس کا تعلق رہا ہے۔ اسسٹنٹ نے مزید کہا، ویسے عورت مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیسے بیان کروں۔ وہ یہ بالکل نہیں سوچتی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ گولڈن کارپوریشن کے ولید سے شادی شدہ تھی اور اب اپنے سابقہ شوہر شہزام کے ساتھ دوبارہ تعلقات میں ہے اور اسی کے ساتھ رہ رہی ہے۔ مبین حیران رہ گیا۔ کیا آسٹریلیا ایک مہذب ملک نہیں ہے جہاں اخلاقیات کو اہمیت دی جاتی ہے؟ ہاں، اسسٹنٹ نے سر ہلایا۔ جب میں نے انٹرنیٹ پر کمنٹس پڑھے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ واقعی صبرین اور شہزام کے دوبارہ ساتھ آنے کی حمایت کرتے ہیں۔ لگتا ہے ولید کی ساکھ بہت خراب ہے۔ وہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس نے صبرین سے دھوکے سے شادی کی تھی۔ لیکن انٹرنیٹ کی خبریں سچ بھی ہو سکتی ہیں اور جھوٹی بھی۔ ہم چونکہ غیر ملکی ہیں، اس لیے اصل حقیقت جاننا مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دراصل صرف دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مبین نے فائل بے دلی سے پلٹتے ہوئے کہا، یا تو واقعی ولید کا کردار گھٹیا ہے، یا پھر صبرین بہت چلاک ہے اور اس نے اپنے شوہر کی ساکھ برباد کی تاکہ اسے دھوکہ دے کر قانونی اور اخلاقی جواز حاصل کر سکے۔ یوں عوام کو لگے کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اسسٹنٹ نے سر ہلایا اور مبین کی تجزیہ کردہ بات سے اتفاق کیا۔ دوسری بات زیادہ ممکن لگتی ہے۔ آخر کار مس آبش نے تو یہاں تک کہا ہے کہ صبرین اتنی شفاق ہے کہ اس نے اپنی نانی کو مار دیا اور اپنے ماں باپ کے خلاف سازش کی۔ مبین نے اپنے نازک اور پتلے ہونٹ بھینچے۔ اگر وہ یہ سب پہلے جان لیتا تو شاید بغیر سوچے یقین کر لیتا۔ لیکن کیا صبرین واقعی ایسی ظالم عورت تھی؟ اگر وہ اتنی بری تھی تو کل اس نے اسے بچایا کیوں؟ کیا کوئی اتنا خود کو چھپا سکتا ہے؟ مبین فائل پلٹتا رہا۔
پھر ایک اور چیز نے اسے چونکا دیا۔ صبرین ہیزل گروپ کی چیف ڈیزائن آفیسر ہے۔ وہ ہیزل گروپ کے مالک سے مل چکا تھا، جو ایک باصلاحیت شخص تھا۔ وہی آدمی تھا جس نے نیابے کا سب سے مقبول ہوٹل خود ڈیزائن کیا تھا۔ اور یہ عورت واقعی حیرت انگیز تھی۔ اس معاملے کو ابھی ملتوی کر دو۔ مبین نے فائل بند کی۔ میں خود اس سے نمٹوں گا۔ جی بہتر۔ اسسٹنٹ حیران تھا۔ ایک ایسی عورت سے نمٹنا جس کی شہرت اتنی بری ہو تو جیسے چیونٹی کو مسل دینا۔ پھر بھی مبین خود کیوں نپٹنا چاہتا تھا؟ جیل کا دروازہ۔ صبرین تقریباً 20 منٹ تک انتظار کرتی رہی۔ پھر جیل کا وارڈن اسے اندر بلانے آیا۔ کچھ دیر بعد وہ صالحہ سے ملی۔ کئی سالوں بعد ملنے پر صالحہ خاصی بوڑھی نظر آ رہی تھی۔ پہلے اس کی صحت اچھی تھی، لیکن اب وہ 50 کی عمر میں بھی 70 کی لگتی تھی۔ اس کے چہرے پر جھڑیاں ہی جھڑیاں تھیں۔ صبرین سمجھ گئی کہ وہ جیل میں اچھا وقت نہیں گزار رہی تھی۔ آنٹی، صبرین نے ریسیور اٹھایا اور شیشے کے اس پار دیکھا جو ان کے درمیان تھا۔ ہاں، تم مجھے ماں کہا کرتی تھی، اب آنٹی کہہ رہی ہو۔ تم جیسی کتیا کو 10 سال پالنا فضول گیا۔ صبرین نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ اس کی دشمن ہو۔ میں تمہیں آنٹی تمیز سے کہہ رہی ہوں، صبرین نے بے نیازی سے جواب دیا۔ آخر کار تم نے میری نانی کو قتل کیا، اس لیے تم میری عزت کی حقدار نہیں ہو۔ میرے پاس کیوں آئی ہو؟ صالحہ نے اچانک طنزیہ انداز میں کہا۔ کیا اس لیے کہ ہم جلدی رہا ہونے والے ہیں؟ تم نے بڑی کوشش سے ہمیں جیل بھجوایا، اور اب سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہم 5 سال سے کم وقت میں باہر آ جائیں گے۔ صبرین نے ماتھے پر بر ڈالے۔ یہ سب آبش کا کیا دھرا ہے نا؟ وہ واپس آ گئی ہے۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ صالحہ نے فخر سے مسکرا کر کہا۔ صبرین یزدانی، تمہارے کیے کا بدلہ تمہیں بہت جلد ملے گا۔ آبش سود سمیت بدلہ لے گی، انتظار کرو۔ یقیناً جو جواب وہ لینا چاہتی تھی وہ اسے مل چکا تھا۔ صبرین نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، 5 سال پہلے وہ بچ نکلی تھی، لیکن اب جب وہ بے پرواہ ہو کر واپس آئی ہے تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ ویسے میں بھول گئی تھی کہ تمہیں یہ بتاؤں، جب تم جیل میں تھی میں نے آبش کو پہاڑوں میں بھیج دیا تھا۔ چٹھاک، شاید وہی اس کی زندگی کا سب سے دلچسپ لمحہ تھا۔ تم نے کیا کہا؟ صبرین کے اشتعال انگیز الفاظ پر صالحہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ کمینی، تم نے آبش کے ساتھ
یہ سب کرنے کی ہمت کیسے کی؟ اب تم مرو گی، وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں، اور ہم تمہیں جہنم کا مزہ چکھائیں گے صرف اس کے کہنے پر۔ تمہیں تو آبش کی اصلی شناخت کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، وہ تمہیں چیونٹی کی طرح رون دے گی۔ شہزام کا ساتھ بھی تمہیں نہیں بچا سکے گا۔ آسٹریلیا کا وزیر اعظم بھی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ صالحہ نے دانت پیستے ہوئے دھاڑ کر کہا، واقعی مجھے تو انتظار ہے۔ صبرین نے طنزیہ مسکراہٹ دی، لیکن دل ہی دل میں وہ الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ صالحہ کی باتوں کی ضرور کوئی بنیاد تھی۔ وہ صاف طور پر جانتی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ صبرین نے جعفر کو بلانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ وہ صالحہ سے زیادہ چالاک تھا۔ اگر وہ کسی بات سے واقف بھی ہوتا تو زبان نہ کھولتا، لیکن صالحہ کو غصہ دلانے سے سچ اگلوانا ممکن تھا۔ ہاں ہاں صبرین، تم جتنی چاہو کر لو، فائدہ کچھ نہیں، خدا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ ہاں ہاں۔ صالحہ اچانک زور زور سے ہنسنے لگی۔ سنا ہے تم اب کینبرا واپس جا رہی ہو؟ بس انتظار کرو، ہم باہر آتے ہی تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ صبرین نے فون کا ریسیور رکھ دیا اور چپ چاپ واپس مڑ کر چلی گئی۔ جیسے ہی شہزام نے اسے باہر آتے دیکھا، وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا پتہ چلا؟ یہ واقعی آبش سے ہی جڑا ہوا ہے۔ صبرین نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، میں نے صالحہ سے باتوں باتوں میں اندازہ لگا لیا ہے۔ لگتا ہے کہ آبش کسی طاقتور آدمی سے ملی ہوئی ہے، ایسا کوئی جو وزیر اعظم جتنا یا اس سے بھی زیادہ بااثر ہو سکتا ہے۔ شہزام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ کون اندھا شخص ہے جو ایسی عورت میں دلچسپی رکھتا ہے؟ مجھے نہیں پتا دنیا کو کیا ہو گیا ہے۔ صبرین نے کڑوا سا کہکا لگایا، لیکن میرا کی طرح آبش بھی دھوکہ دینے میں ماہر ہے۔ بہت سے مرد ایسی ہی عورتوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ شہزام نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ چلو اب واپس کینبرا چلتے ہیں۔ سوری کارپوریشن کی نئی پروڈکٹ لانچ ہونے والی ہے۔ صبرین نے اس بات میں سر ہلایا، مگر میلبورن چھوڑنے سے پہلے اس نے شہریز اور عاصم کو بلوایا۔ جیل پر نظر رکھو، میرا دل کہتا ہے کہ آبش جعفر اور صالحہ کے جیل سے نکلنے کے بعد ضرور نظر آئے گی، لیکن ان کے پیچھے بہت زیادہ نہ لگنا۔ تم دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ رہ کر نگرانی کرنا، اگر ایک پر خطرہ آئے تو دوسرا بچا سکے۔ آپ کا مطلب ہے؟ شہریز حیرت زدہ رہ گیا۔ احتیاط برتنا۔ صبرین نے انہیں
تنبیہ کی۔ کیمرہ واپسی کے بعد سوری کارپوریشن نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی جس میں شہزام نے اسٹیج پر خود تقریر کی۔ عوام کی نظر میں سوری کارپوریشن اب اپنے پرانے وقار کا سایہ بھی نہ رہی تھی۔ صنعت کے دیگر ادارے بھی انہیں سنجیدہ نہیں لیتے تھے۔ نتیجتاً وہاں صرف چند صحافی ہی موجود تھے۔ کل ملا کر 10-12 رپورٹرز ادھر ادھر بکھرے بیٹھے تھے۔ پریزیڈنٹ سوری، کیا آپ نے اچانک الیکٹریکل مصنوعات کی صنعت میں اس لیے قدم رکھا کہ بٹ فیملی نے حال ہی میں 500 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے؟ کیا آپ ان سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں سوری کارپوریشن کی موجودہ مالی حیثیت اور درجہ بندی کے لحاظ سے وہ ان کے برابر نہیں آ سکتی۔